السلام علیکم دوستو۔ ایک دن کئی سال پہلے میں تہران میں تھا اور میں بس سے کہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس 2 سیٹ تھی۔ ایک سیٹ پر مولوی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھا اور ذکر پڑھ رہا تھا۔ اس کے بازو والا سیٹ خالی تھا۔ اس پر بیٹھنے کے لیے میں نے احتراماً سلام کیا اور مولوی سے بیٹھنے کے لیے اجازت لی، اور مولوی بھی احتراماً پیار سے بیٹھنے کے لیے بولا۔ جاتے جاتے دوسرے اسٹیشن پہنچ گیا اور وہ اسٹیشن پہ ایک ایسا آدمی چڑھ گیا۔ جیسا اس کا نظر مولوی پر گیا، ترکی زبان میں گالی دینا شروع کیا اور بہت گندی گندی گالیاں دے رہا تھا مولوی کو، اور مولوی اپنا سر نیچے کر کے ذکر پڑھ رہا تھا۔ بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا، بالکل اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا مولوی یا بہرا ہے، نہیں تو اس کو ترکی زبان معلوم نہیں ہے۔ میں مشہد سیٹی کا تھا، ہم کو معلوم تھا اچھی طرح کہ یہ ترکی زبان میں گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ ہم کو شک تھا کہ مولوی کو اگر ترکی زبان معلوم بھی نہیں ہے تھوڑا تو کچھ معلوم ہوگا، جو اس کا بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا، صرف سر نیچے کر کے ذکر پڑھ رہا تھا۔ وہ آدمی اتنا گالی دینے کے بعد مولوی بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے اور اپنا سر نیچے کر کے صرف ذکر پڑھ رہا تھا۔ سامنے والا اسٹیشن پہ وہ آدمی نیچے اترا اور مولوی سے میں پوچھا، آپ کا کان بہرا ہے یا برابر سنتا نہیں ہے، یا آپ کو ترکی زبان سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ہم کو معلوم تھا وہ آدمی اتنا گالیاں دے رہا تھا ترکی زبان پہ اور آپ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے اور کچھ بولا بھی نہیں۔ پھر مولوی نے بتایا اگر میں اس کا گالیوں کا جواب دیتا تھا تو بات بڑھتا تھا اور جھگڑا ہوتا تھا۔ میں اپنا صلاح یہ اس میں دیکھا کہ خاموش رہوں اور لوگ سوچیں گے کہ یہ کسی اور کو گالی دے رہا ہے، نہیں تو یہ پاگل ہے، خود سے بات کر رہا ہے۔ پھر میں نے ذرا ہوشیاری دکھایا اور مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ آدمی کیوں آپ کو گالی دے رہا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر میں نے اس کو کہا وجہ یہ ہے کہ کسی دن میں بس اسٹیشن میں رکا ہوا تھا اور کہیں جا رہا تھا، تو میرے سامنے ایک لڑکی آ کر میرے سے پوچھی، مولوی صاحب ہم کو ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کو شوہر نہیں ہے اور ہم کو شوہر کی ضرورت ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد آپ سے پیار ہو گیا، کیا آپ میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ میں نے بتایا کہ آپ کیا بولتی ہے، ہم کو بیوی اور بچہ ہے، آپ دوسرا جگہ جاؤ۔ پھر اس نے کہا میں دوسری جگہ جاؤں گی تو اگر غلط کام کر بیٹھی تو آپ جواب دیں گے، اور اب تو مولوی ہے، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور دین اسلام کے بارے میں سب معلوم ہے، اگر میں غلط کام کر بیٹھی قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کے سامنے رکوں گی میں، کیونکہ میں غلط نہیں کرنے کے لیے یہ بات آپ کو بولی تھی اور آپ نے انکار کیا۔ اور لڑکی نے بہت اصرار کیا یہ بات پر اور میں انکار کر رہا تھا۔ لڑکی کے اصرار کرنے کے بعد میں نے چوری چپکے سے استخارہ کیا اور اچھا نکلا۔ پھر ہم نے لڑکی کا بات مانا اور نکاح نامہ پڑھنے کے لیے اس کو بتایا کہ میں آپ کو اپنا گھر نہیں لے جا سکتا ہوں۔ لڑکی بولی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے اور کوئی آتا جاتا نہیں ہے، ہم لوگ اپنے گھر میں ہی جائیں گے۔ تو ہم دونوں ایک ٹیکسی لے کے اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر میں پہنچنے کے بعد تو دیکھا کتنا بڑا اور شاندار گھر ہے۔ گھر میں داخل ہو گیا اور میں سامنے ٹیبل پڑا ہوا تھا تو اس پر جا کر بیٹھا، تو اس نے بھی لمبی چادر سے ٹیبل کے اوپر رکھی اور اچھا پھل اور سویٹ سے میرا استقبال کیا۔ میں بھی نکاح نامہ پڑھ رہا تھا اور اس نے بھی اپنا سر سے چادر ہٹائی اور جا کر خود کو سجائی اور میرے پاس آ کر میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنا شروع کیا، اور میں بھی حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کے گھر کی گھنٹی بج گیا، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے بتائی تھی کہ یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، پھر یہ گھر کا گھنٹی کس نے بجایا؟ اور ہم کو ٹیبل کے نیچے چھپنے کے لیے بولی۔ پھر میں خود سے بولا ٹیبل کے نیچے کیوں؟ میں مولوی، سر پہ پگڑی ہے اور بدن پہ چادر پہنا ہوا ہے اور ٹیبل کے نیچے چھپوں؟ اور اس نے دوبارہ ہم کو بولی کہ ٹیبل کے نیچے چھپو، ابھی حالت بہت خطرناک ہے۔ میں بھی جلدی ٹیبل کے نیچے گیا اور ڈر سے بہت کانپ رہا تھا، چوری چھپے میں چادر کے نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی بڑی سکون سے جا کر دروازہ کھولی اور وہی آدمی جو بس میں تھا ہم کو گالیاں دے رہا تھا گھر میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ بھی وہی رفتار کر رہا تھا جیسے میرے ساتھ رفتار کیا تھا، پیار کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں۔ تھوڑا ٹائم گیا، دوبارہ گھر کا گھنٹی بجا اور لڑکی اس کو بھی الماری میں چھپنے کے لیے کہا۔ وہ ترک آدمی جلدی سے جا کر الماری میں چھپ گیا اور خود گئی دروازہ کھولنے۔ لڑکی دروازہ کھولی اور اتفاق سے اس کا شوہر اور اس کا بچہ گھر میں واپس آ گیا تھا،
اور اس کا شوہر بچے کے لیے فٹ بال لیا ہوا تھا. بچہ بھی شروع کیا تھا فٹ بال کھیلنے ہال میں. فٹ بال کھیلتے کھیلتے جب کک مارا تو بال ٹیبل کے نیچے گیا, اور بچہ پہنچنے سے پہلے میں نے آہستہ آہستہ بال کو ٹیبل کے نیچے سے نکالا. بچہ کھیلتا تھا اور جتنا بھی بال کا آواز آتا تھا تو میرا جان بھی اتنا ہی نکل رہا تھا, لیکن دوبارہ بچہ بال کو ٹیبل کے نیچے پھینک دیا اور اس بار خود بھی بال کے ساتھ نیچے آ گیا. اور جیسے اس نے ہم کو دیکھا تو ڈر سے زور سے چلایا, بابا بابا کوئی ٹیبل کے نیچے ہے. اس کا بھی بابا آ کر ہم کو ٹیبل کے نیچے سے نکالا اور چلانا لگا, اے مولوی چوروں کی طرح میرے گھر کے ٹیبل کے نیچے کیا کرتا ہے, کس لیے ادھر آیا ہوا ہے. میں نے کہا میں قصوروار نہیں ہوں, قصوروار وہی آدمی ہے جو آپ کا الماری میں چھپا ہوا ہے, اور اس نے ہم کو یہاں بلایا ہے کہ یہ لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح نامہ پڑھوں. میں تو مولوی ہوں, ہم کو معلوم نہیں ہے, میں تو صرف نکاح نامہ پڑھتا ہوں. پھر وہ آدمی غصے سے الماری کی طرف چلا گیا اور میں یہاں سے بھاگ نکلا. اور یہ ہے کہانی کہ جب بھی وہ ترکی آدمی ابھی ہم کو دیکھتا ہے تو ہم کو گالی دینا شروع کرتا ہے.